سارے MNAs کو, سارے MPAs کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تاکہ جب بھی علیم آباد جائیں یا ان کی باقی بہنیں جائیں کہ کم از کم ملاقات تو ہو نا ان کی. بلکہ ہم نے آج یہاں پہ یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ حکومت آل پارٹیز کانفرنس بلائے, عمران خان صاحب کو اس میں بلائیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے ہم ایز اے پارٹی, ایز اے انڈیویجول, ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں, اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. انڈیا کی طرف سے یہ جو عجیب سا انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم یونانیمس ریزولوشن بھی ایک پاس ہوئی ہے, لیکن حکومت کا رویہ آپ دیکھیں نان سیریسنس کا, کہ مولانا صاحب اسی وجہ سے بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے جس طرح آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نہیں ہے. یہ حالات ہیں. اسمبلی کا اجلاس آپ نے بلایا ہے اور آپ نہیں ہیں, وزیر خارجہ نہیں ہے, بلاول بھٹو زرداری نہیں ہے, تو یہ کیا, یہ تو کوئی سیریسنس ان کی لگ ہی نہیں رہی. پھر کل جو انہوں نے اجلاس بلایا تھا آخری وقت پہ پی ٹی آئی کو کہا کہ جی آ جائیں بریفنگ دیں گے. بریفنگ کون دے گا؟ بریفنگ عطا تارڑ صاحب دیں گے. اب عطا تارڑ صاحب بیچارے وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بارے میں کیا آپ کو بریفنگ دے سکتے ہیں؟ تو یہ نان سیریسنس ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہم تو اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن یہ لوگ خود بھی کھڑے ہیں. یہ بھی تھوڑی ہمت کریں, شہباز شریف ہمت کریں, نواز شریف ہمت کریں. ان سے تو کچھ بولا نہیں جاتا. کمزور لیڈرشپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. اصل لیڈرشپ وہ ہے کہ مشکل وقت میں وہ خود کھڑا ہو, مضبوط کھڑا ہو, قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن یہ بیچارے تو کمزور ہیں, یہ خود نہیں کھڑے ہو سکتے, ان کے ساتھ کیا کھڑا ہونا. سر, اس ہاؤس کے جو سب سے طاقتور شخصیت ہے محسن نقوی صاحب, جو وزیر داخلہ بھی ہیں, چیئرمین PC بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں, سر وہ نہیں آتے اسمبلی میں, تو اس حوالے سے ایز اے پارلیمنٹیرین آپ کیا کہیں گے؟ شاید وہ کوئی بہت بڑے آدمی ہوں, ان کو اپنا آپ محسن نقوی صاحب کو اس اسمبلی سے کوئی بہت بڑا لگتا ہو کہ ان کی توہین ہوتی ہے اس ہاؤس میں آتے ہوئے. حالانکہ یہ الیکٹڈ ہاؤس ہے, جو بھی ہے, فارم 47 کا ہے, جو بھی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہاں آتے نہیں ہیں. کافی عرصے سے میں نے بھی نہیں دیکھا, اور عہدے انہوں نے کافی سارے رکھے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ نان سیریس ہے, یہ حکومت سیریس نہیں ہے. سر, آپ جو کہتے ہیں عوام کے منتخب کردہ لیڈرشپ یا قیادت, جو عوام نے جس کو 8 فروری کو مینڈیٹ کیا پاکستانی, وہ تو اڈیالہ جیل میں قید ہے. سر, اس حوالے سے ایک اور سوال ہے. سر, جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور ورکر پہلے ایک مطالبہ کرتے تھے کہ خان صاحب کی رہائی, اب سر خان صاحب کی رہائی کی بات خان صاحب تک رسائی تک پہنچ چکی ہے, تو خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے بند ہے. ان کی بہنیں آئے روز اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہوتی ہیں, کبھی عدالتوں کے باہر بیٹھی ہوتی ہیں. آپ بھی کئی دفعہ اڈیالہ جیل جا چکے ہیں, تو سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس پہ آج ہماری پولیٹیکل پارلیمانی پارٹی کمیٹی میں بھی بات ہوئی. بہت سیریس ایشو ہے, اور اس پہ ہمیں ضرور زیادہ سے زیادہ ہمیں سارے MNAs کو, سارے MPAs کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تاکہ جب بھی علیم آباد جائیں یا ان کی باقی بہنیں جائیں کہ کم از کم ملاقات تو ہو نا ان کی. بلکہ ہم نے آج یہاں پہ یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ حکومت آل پارٹیز کانفرنس بلائے, عمران خان صاحب کو اس میں بلائیں, کیونکہ وہ اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں, سب سے زیادہ ووٹ ان کو پڑا ہے. تو اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے, پہلے آپ اپنے قوم کو تو متحد کریں, پہلے اپنے ہاؤس کو تو ان آرڈر کریں, ان کو لائیں, ان کو بٹھائیں, بات کریں. اس کے بعد قوم آپ کے ساتھ جڑتی ہے, فوج ہوگی, ساتھ میں عوام ہوگی, تو پھر کوئی بھارت مارت ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. سر, ایک آخری سوال ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں میں شمار ہوتا ہے, بانی رہنما میں. سر, پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کی طاقت سمجھی جاتی ہے, وہ اپنی لیڈرشپ سے انتہائی نالائے, اور آئے روز سوشل میڈیا پہ یہ کمپین چل رہی ہے کہ قیادت خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی لائی عمل دے. تو سر, اس حوالے سے ایز اے ورکر پاکستان تحریک انصاف آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس میں کچھ حد تک میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے پارٹی زیادہ افیکٹو رول پلے کرنا چاہیے خان صاحب کی رہائی کے لیے. زیادہ ہمیں, چاہے وہ عدالتوں میں ہو یا اسٹریٹس پہ, روڈوں پہ ہو, اسمبلی میں ہو, جہاں بھی ہو, ہمیں زیادہ مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے. ورکرز کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں زیادہ مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے. ورکرز کی یہ بات ٹھیک ہے کہ خان صاحب کو تقریباً میرے خیال میں شاید ابھی کوئی 650 یا 60 دن ہو گئے ہیں, اتنا عرصہ ان کو ہو گیا ہے. تو ہمیں مزید فعال کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے کہ پہلا سٹیپ تو عمران خان صاحب کی طرف سے ہے, ان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی کہ وہ ہمیں لائے عمل دیتے ہیں, اور دوسرا پھر ہماری جو سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ ہمیں لائے عمل دیتی ہے, ہمیں جگہ بتائے, ہمیں ٹائم بتائے, ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے. سر,
اب آپ کیا کہیں گے آخر میں جو خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں، تو آپ حکومت سے یا موجودہ جو طاقتور قوتیں ہیں ان سے کوئی مطالبہ کریں گے خان صاحب کی ملاقاتوں کا، یا پھر پاک بھارت جو تعلق ان سے تو موجودہ حالات اس حوالے سے؟ حکومت سے تو مطالبے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں نہ کچھ سننا ہے، نہ ان کو کوئی عوام کی پرواہ ہے، نہ کوئی قانون کی، نہ آئین کی، نہ عدالت کی۔ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری سینٹرل لیڈرشپ یہ کہے کہ جی سارے پورے پاکستان میں ہمارے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، پورے پاکستان کے منسٹر ہیں، چیف منسٹر ہیں، جو بھی ہیں، وہ جا کے اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھیں اور خان صاحب سے انسٹرکشنز لیں اور ان کی بہنوں کی ملاقات کرائیں تاکہ آگے کا سلسلہ وہاں سے چل سکے۔ خان صاحب ایک آخری سوال، ایک وقت تھا ایسا کہ عمران خان پنجاب میں حکومت کے حالات ہیں وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ تو انڈکلیئرڈ مارشل اللہ ہے، وہاں پہ تو ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن پھر مریم بی بی جو کر رہی ہے وہاں پہ تو بیچاروں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ کال ہم دیں گے، یہ نہیں کہ تحریک انصاف کے لیے لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہیں، لوگ نکلنے کو تیار ہیں، لیکن لائے عمل، انسٹرکشنز، خان صاحب کی گائیڈنس، وہ ساری چیزیں جب وہ ٹائم بتائیں گے، جب وہ جگہ بتائیں گے، ہم وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹرنل تقسیم کو بھی ایک وجہ تھی یہ اتنا اسپیس آنے پہ۔ انٹرنل تقسیم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دیکھیں اگر ورکرز نے نکلنا ہے، لوگوں نے نکلنا ہے، انہوں نے نہ میری لیے نکلنا ہے نہ موبلائزیشن بھی چاہیے۔ موبلائزیشن بھی جب عمران خان صاحب کی بات آتی ہے پھر سارے ایک ہوتے ہیں، پھر اس میں میرا کسی سے اختلاف نہیں ہے، نہ کسی کا میرے سے اختلاف ہے۔ عمران خان کے لیے ہم سارے ہیں، ورکرز عمران خان کے ہیں اور وہ ان کی کال پہ نکلتے ہیں۔ جب بھی کال آئے گی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پہلے سے زیادہ لوگ۔